وقال الملک، کہنے لگے بادشاہ ریان ابن ولید، ایتونی بہی، لے آؤ میرے پاس اس آدمی کو، کہ جیل میں کیوں ہے؟ فلما جاءہ الرسول، جس وقت آ گیا حضرت کی خدمت میں قاصد آئے کہ بادشاہ کہتے ہیں بس آپ آئے، قال ارجع الى ربک، فرمائیے جائیے اپنے بادشاہ کی طرف۔ اس زمانے میں بادشاہ اور وزیر کو رب کہا جاتا تھا مجازی۔ فاسألہ، پس اس سے پوچھے، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، وہ کیا ماجرا تھا کہ عورتیں اپنے اپنے ہاتھ کاٹ چکی تھی۔ ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب عورتوں کی سازشیں جانتے ہیں، یا بے شک بادشاہ سلامت کو سب معلومات ہو جائے گی۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، فرمایا کیا مہم چلائی تم نے جب مائل کر رہی تھی یوسف کو اس کے جی سے؟ بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا۔ قلنا حاش للہ، عورتیں کہنے لگی خدا کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نہیں جانتے ان کے بارے میں کوئی برائی۔ قالت امرات العزیز، کہنے لگی عزیز مصر کی بیوی، الآن حصحص الحق، اب کھل جائے گا حق، الآن حصحص الحق، انا راوتہ، میں نے اس کو پسلایا، عن نفسہ، اس کے جی سے، وانہ لمن الصادقین، اور بے شک وہ سچوں میں سے رہا۔ ذالک، یہ اس لیے لیعلم، کہ وہ جان لے، انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے خیانت نہیں کی اس کی عدمی موجودگی میں، وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اور بے شک اللہ چلنے نہیں دیتا سازش خیانت گروں کی۔ یہ کون کہتے ہیں ذالک لیعلم؟ بظاہر تو عزیز مصر کی بیوی کا بیان ہے۔ بعضوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام فرماتے کہ میں نے بادشاہ کے ذریعے تحقیق اس لیے کی تاکہ عزیز مصر کو اور بادشاہ کو پتہ چلے کہ میں نے ان کے گھر میں کوئی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ سب میرے اوپر بہتان تھا۔ اور علماء نے اس سے مسئلہ نکالا ہے کہ تہمت کو دفع کرنا ضروری، اور تہمت کے سامنے خاموش رہنا اقرار جرم۔ اور علماء نے اس سے مسئلہ نکالا ہے کہ ظاہری اسباب کے مطابق احتیاط کرنا توکل علی اللہ کے خلاف نہیں۔ اور علماء نے مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ حق مسئلے کو ٹھکانے لگانا ضروری ہے، اور یہ مسئلہ نکالا ہے کہ لوگوں کے دل و دماغ سے جہاں تک ہو سکے غلط الزام اور تہمت دور کرنا چاہیے۔ اور یہ مسئلہ ہے کہ اپنے آقا جس کا آدمی نمک کھائے اس کے ساتھ کبھی بھی خیانت نہ کی جائے، اور سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ اس کی عدمی موجودگی میں اس کی عزت کو بٹھا لگایا جائے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اور میں برأت نہیں کرتا اپنے آپ کی، میں یہ نہیں کہتا کہ میں ہر طرف پاک ہوں۔ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، بے شک نفس بہت کہتا رہتا ہے گناہ کرنے کا، الا ما رحم ربی، مگر وہ جو معاف فرمایا رب نے۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب خوب بخشنے والا رحم والا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ کلام بھی حضرت یوسف کا ہے۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، کہنے لگا بادشاہ لے آئیے میرے پاس، میں اس کو خاص آدمی بنا دوں گا اپنے لیے۔ یوسف علیہ السلام آ گئے، جیل سے باہر آئے، دروازے کھلے، ایک بادشاہانہ استقبال کے ساتھ باہر آئے۔ فلما کلمہ، جس وقت بادشاہ نے ان سے باتیں کی، قال انک اليوم لدینا مکین امین، بادشاہ نے کہا بے شک آپ آج کے دن ہمارے ہاں مکین العزت والے ہیں، امین دیانتدار، آپ کو جگہ ملی، یہی دربار آپ کا ہے، اور ہمیشہ ہمارا آپ پر بھروسہ و اعتماد ہو گیا۔ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام سے
بادشاہ نے 16 زبانوں میں باتیں کی اور حضرت یوسف نے ہر زبان کا معقول جواب دیا. وَيُعَلِّمُهُ تَأْوِيلَ الْأَحَادِيثِ، حضرت کو کلام کا اور زبانوں کی بہت بڑی مہارت تھی. قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ، حضرت نے فرمایا مجھے مقرر کیجئے زمین مصر کے خزانوں پر. انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا، حساب جاننے والا ہوں. اللہ. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، جب آدمی کو پتہ ہو کہ ناکارہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں تو وہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ مجھے زمین مصر کے وزیر خزانہ بناؤ. علماء نے کہا ہے ویسے اپنے آپ کی تعریف تو ناجائز ہے، لیکن جب ایک آدمی نہ جاننے کی وجہ سے جہل کا مرتکب ہو رہا ہے تو آپ بتا دیں کہ اللہ کے فضل سے میں دین کا عالم ہوں. یجب علی المرء تعریف نفسہ اذا جہل مکانہ، نقصان ہو جائے گا بہت. مولانا امین صاحب اکاڑا مرحوم سے غیر مقلد پوچھتا، ان کا شیخ الحدیث، آپ عالم ہیں؟ تو حضرت فرماتے میں اپنے علماء کے سامنے تو زمین ہوں جیسے آسمان کے نیچے، لیکن تجھ جیسے کے سامنے اس آسمان کے اوپر جو آسمان ہے وہی ہوں میں. فرمایا مقرر کیجئے مجھ کو زمین مصر کے خزانوں پر، کیونکہ بادشاہ نے درخواست کی کہ آپ نے جو تعبیر دی ہے اس کے مطابق ملک پر تکلیفیں آ رہی ہے، آپ ہماری مدد کریں. حضرت یوسف نے کہا یہ کام تب ہو سکتا ہے کہ خزانے میرے حوالے کر دیں، اور مجھے خزانہ وزیر ہونے کی صلاحیت ہے. انی حفیظ علیم. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح جگہ دی ہم نے حضرت یوسف کو زمین مصر میں. یتبوأ منہا، کہ وہ رہے وہی، حیث یشاء، جہاں چاہے. نصیب برحمتنا من نشاء، ہم پہنچاتے ہیں اپنی رحمتیں جن کو چاہیں. ولا نضیع اجر المحسنین، اور ہم ضائع نہیں کریں گے اجر نیکوکاروں کا. ولا اجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا، اور اجر آخرت کا بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. وکانوا یتقون، اور ہو بھی پرہیزگار. بادشاہ مصر ریان ابن ولید کچھ دنوں بعد مر گیا اور اس نے پوری سلطنت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دی. اور پھر عزیز مصر بھی فوت ہونے لگا، اور جب وہ مر گیا تو اس کی بیوی زلیخا سے یوسف علیہ السلام کی شادی ہوئی. رہ گئی یہ بات کہ روح المعانی میں اس جگہ آلوسی نے انکار کیا ہے، تو یہ اس کی عادت ہے، شروع سے انکار کرتے آگے جا کے مان لیا ہے. روح المعانی صفحہ 63 پر لکھا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا سے یوسف کی شادی ہوئی اور ان سے 2 بیٹے ہوئے ہیں، افراسیم اور میشا. افراسیم اور میشا، اور ایک بیٹی ہوئی ہے رحمت جو ایوب علیہ السلام کے نکاح میں آئی. روح المعانی صفحہ 63. مفسرین کا اتفاق ہے، میں نے ایک زمانے میں گنا تھا 300 مفسرین اس بات کی قائل ہے کہ شادی ہو چکی ہے اور بچے ہوئے، اور وہ جو پہلے کے افعال ہے زمانے جاہلیت کے وہ معاف ہے، اسلام لانے کے بعد وہ سب معاف ہے. کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے ایک دن زلیخا سے کہا یہ ٹھیک تھا نا جو ہو رہا ہے، تو کیا کر رہی تھی؟ دوڑے لگا رہی، دروازے بند کر رہی تھی اور قمیص پاڑ رہی تھی، دیوانی ہو گئی تھی. تو اس نے کہا اے یوسف صدیق، مجھے ملامت مت کرو، میں نوجوان تھی اور بانجھ تھی اور خاوند میرا معذور تھا،
اور آپ کو اللہ نے کائنات کا حسن دیا ہے۔ روح المعانی نے یہ واقعہ بھی نقل کیا ہے۔ اور ایک دن یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے پوچھا، پہلے تو گلیوں میں دوڑتی تھی اور کمروں میں بند کرواتی تھی، اب میں بیٹھا رہتا ہوں تو آتی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا حضرت پہلے خدا کی محبت نہیں ملی، اس لیے مخلوق کی محبت میں سرگردان تھی، اب حضرت کے اتباع میں اللہ کی محبت ملی، اس لیے اور محبت نفی ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام سلطنت مصر پر متمکن ہوئے، ایک طرف رشد و ہدایت کے پیغمبر ہے اور دوسری طرف ملک کے عظیم مقتدر بادشاہ ہے، اور حضرت نے پورے ملک کے اندر جتنے اناج ہوئے سب کے سب سٹوروں میں محفوظ کیے۔ جب قحط سالی ٹوٹی تو حضرت نے اعلان کیا کہ ہر خاندان اپنی ضرورت کے لیے ایک شتر بار لے کے جائے گا، اور معمولی سا ریٹ مقرر کیا، معمولی سا طالب علموں والی قیمت، لیکن ان کو مفت دینا بڑا خطرناک ہے، بالکل خیال نہیں کرنا۔